وہ لوگ بدقسمت ہیں جو مندر کے پروچن میں شامل نہیں ہو پائے. پروچن لگ بھگ وہی ہے جو دیتا ہوں، دینے والا بھی میں ہی ہوں، کنتو اس کے بعد بھی یہ میرا انوبھو ہے، میں انوبھو سنا رہا ہوں. یہاں کے پروچن میں اور وہاں کے پروچن میں مجھے انتر لگا، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ میں سے جو بھی وہاں آئے ہیں، وہاں سنا ہے، ان نے بھی یہ محسوس کیا ہوگا کہ ہاں فرق ہے. اور کیا فرق ہے اس کے بارے میں یہ آج میں بتاؤں گا. مجھے وہاں زیادہ آنند محسوس ہوا. کیا کارن ہے اور کیسے محسوس ہوا یہ بتاؤں گا. مجھے پرسوں وہ پنڈت جی نے، مندر والوں نے، چلتے ٹائم جب ہم باہر نکل رہے تھے تو مجھے کہا کہ مہاراج جی آپ کو تھوڑا سا میرا ایک سمسیا ہے، کبیر کے ایک دوہے کی ایک آدھی لائن مجھے کو یاد آ رہی ہے اور اس پر سمجھانا کبھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ وہ لائن یہ ہے کہ کمبل برسے اور پانی بھیجے، یہ کیا ہے؟ کبیر کی وانی میں سے ہے یہ. تو میں نے کہا میرے کو ایسا کیسے ایک بھجن بھی یاد تھا پہلے، گورکھ کا بھی. میں نے کہا کبیر کا نہیں ہوگا، یہ گورکھ کا ہوگا. مگر بعد میں جب کل میں نے یہاں بات کی تو آپ لوگوں نے کہا کہ کبیر کا ہی ہے یہ، ہم نے بھی کہیں سنا ہے. تو میں نے کہا یار وہ اتنے سے پہ تو اس کا ارتھ نہیں لگایا جا سکتا، تھوڑا دیکھو اس پہ، موبائل پہ نکال کے سرچ کر کے کہ یہ بھجن آگے بھجن ہے کہ دوہا ہے کہ پورا کیا ہے، تھوڑا سا دیکھو. تو اس میں ڈھونڈا، دو جنوں نے اچھے جانکار ہیں ان لوگوں نے موبائل کے، تو اس میں سے یہ ملا کہ کھوجے کھوجے نہیں بھی کیا بوجھے بوجھے بوجھو بوجھو پنڈت جی امرت وانی، کمبل برسے پانی بھیجے، بھیجے پانی، امرت بوجھو بوجھو پنڈت جی امرت وانی، کمبل برسے کمبل برسے بھیجے پانی. تو میں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہا پر میرے سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا اور دیکھو تو دونوں مل کے 5-10 ارتھ، اس پہ کئیوں کا ارتھ ودوانوں کے دیے رہتے، بتائے بھی میرے کو پر میرے کو ایک بھی نہیں جما کہ یار کبھی جیسا آدمی اتنی سی بات کہیں گے، مجھے نہیں لگتا. یہ ان لوگوں نے کیے جن کو پتہ نہیں بیچاروں نے، نہیں میرے کو بھی نہیں معلوم آیا. پھر ہم شام کو ستسنگ کے لیے گئے تو مندر جا رہے تھے تو بڑا گنپتی چوراہے پہ لائٹ رہتی، آج کل لال لائٹ پہ گاڑی بند کرنا پڑتی، گاڑی بند کر کے کھڑے تھے. وہیں ایک دم سے ایک سیکنڈ کے کچھ بھاگ میں یہ آیا کہ اس کا ارتھ تو یہ ہے، اور اتنا فٹ کہ کمبل واستو برسے اور بھیجے پانی کیا ہے. اب وہ اس کا ارتھ
पहले इसलिए नहीं कर पाए जैसे उन्होंने कहा, क्योंकि ये दूसरी वाली लाइन इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, महत्वपूर्ण थी पहली वाली लाइन। बूझो बूझो पंडित जी ने विद्वानों से कहा कि इसका अर्थ बताओ, किसका? अमृतवाणी है बोलिए, अमृतवाणी का अर्थ खास है इसमें। अमृत यानी जो कभी समाप्त न होता। देखिए, अमृत, अमृत जो मरता न हो उसे अमृत कहते हैं। अमृत वाणी, वाणी यानी अमृतवाणी कौन सी? सारे ब्रह्मांड में एक ही वाणी अमृत है, वो है वो आवाज। बाकी सब आवाजें बंद हो जाती, खत्म हो जाती, भूल भी जाते हैं, मगर न तो उससे कभी भूली जा सकती है, न कभी खत्म हुई है। पृथ्वी का प्रारंभ भी वही है, पृथ्वी का बनाए रखना भी वही है, और विनाश भी वही है, उसका नाश नहीं कभी, वो अमृतवाणी है। तो मैंने कहा यार ये जरूर अमृतवाणी के बारे में कहा, यानी उस आवाज के बारे में कहा कबीर ने। और आगे फिर क्या कहा? कंबल बरसे और भीगे पानी, कंबल बरस रहा है यहाँ पर। जैसे ही ये वाणी को आपने आहरण किया, ओढ़ा, ओढ़ लेते ना अपन, कंबल ओढ़ने की चीज है। देखिए, कंबल ओढ़ने की चीज है, तो जैसे ही उस वाणी को ओढ़ा, ओढ़ा है ना उससे जुड़े, वैसे ही भीजने लगते हैं रस से। भीजते कि नहीं? आनंद से, आनंद रस से। या आप लोग जो जो भी सुनते हैं, सबको है कि नहीं अनुभव इसका? मेरा कितनी बड़ी बात कही यार। अब मैं जो कहना चाहता हूँ आज के प्रवचन में, कि वही बात मुझे एक दिन पहले पता लग गई। उन्हें पूछा, अब पूछा है तो याद भी है, याद है तो मैं सोता नहीं हूँ, बहुत कम सोता हूँ नींद में भी, नींद में भी प्रवचन चलते रहते हैं। तो रात को भी रात भर चले हैं, दिन को भी दिमाग में दिन भर रहा। शाम को गए हम घूमने, जब मैंने इन लोगों से पूछा, इन लोगों ने मोबाइल में से निकाल के भी बताया, किंतु यहाँ भी आ गए, 1 घंटा यहाँ रुके, फिर चले, रास्ते में भी बात की उसकी, पर वो नहीं आया। वो जैसे ही मंदिर के साइड में पहुंचे, बड़े गणपति मंदिर के, और एकदम से, एकदम से 1 सेकंड भी नहीं लगा, और मैंने कहा उसका अर्थ आ गया। क्या है ये? और इसी तारतम्य में मैं बताना चाहता हूँ कि परसों भी प्रवचन थे मंदिर में, गीता जयंती के उपलक्ष्य में गीता पर प्रवचन करना थे। गीता तो सभी पढ़ते हैं, और वहाँ तो जितने लोग करीब करीब आते हैं सब गीता पढ़ने वाले ही आते हैं, पढ़ी भी है। अब प्रवचन तुम्हारे कोई सुनना आए, और उनने इतनी बार पढ़ी है कि मैंने देखी भी नहीं इतनी बार। लोग रोज गीता का पाठ करते हैं, ऐसे लोग भी हैं, 50 साल से, 20 साल से, 10 साल से कर रहे हैं, फिर भी अपने को सुनने आए वो, और गीता पे ही बोलना, और जो लिखा है उस पर ही बोलना, गीता है ना जो लिखा पढ़ा। मगर मुझे खुद को जो आनंद, जो बात मंदिर में प्रवचन करने की आती, और वो भी विशेष करके कल, कल मोक्ष एकादश थी,
शीर्ष माह सब महीने का पवित्र माह होता ही है। उस माह में एकादशी, मोक्ष एकादशी और मंदिर और वहाँ का प्रवचन, मैंने खुद ने महसूस किया, ये मेरा अनुभव सुना रहा हूँ कि कल का प्रवचन, मेरे ख्याल से मैंने ऐसा प्रवचन पहले कभी नहीं दिया। ऐसा प्रवचन था गीता पर। हाँ, पता नहीं कौन से ऐसी स्पीड से चला आ रहा। कल जो बोलने का ढंग भी था वो भी कुछ अजीब था। बाकी बोलने के ढंग में थोड़ा आता तो है, जब भी आता वही निकलता है, किंतु कल के प्रवचन बहुत स्पीड से आ रहा था, बहुत जल्दी जल्दी। ये समझ लो कि सुनने वालों को भी लगे कि इतनी तेज क्यों। मैं खुद ही, मेरे ख्याल से जितना मैं बोला वो 1.25 घंटे में बोला जाता, इतना उतना मैं 1 घंटे के पहले ही बोल चुका, 1 घंटा भी नहीं होने दिया, इतना जल्दी जल्दी भी आ रहा था। तो मैंने महसूस किया, मैंने ये है क्या वास्तव में। देखिए क्या होता है कि जगह का बहुत प्रभाव पड़ता है। कुछ जगह ऐसी है, आप कितने भी बुद्धिमान हों, कितने भी आप सद्विचारक हों, कि कितने भी आपके विचार शुद्ध हों, पवित्रतम हों, मगर ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, मार्केट में पहुंच जाए मान लो, और मार्केट में भी राजवाड़ा के आसपास पहुंच जाए जहाँ बहुत भीड़ होती है, वहाँ एक विक्षिप्तता आपके दिमाग पर महसूस करते हैं। बहुत तेजी से दौड़ता मन भीड़ भाड़ में, ये करें ये करें ये करें, पगला सा जाता आदमी। उसकी जगह सिनेमा देखने जाते हैं वहाँ पर, या शराब पीने जाते हैं लोग वहाँ पर, या होटल में खाना खाने जाते हैं आप, वहाँ पर कुछ अलग टाइप के विचार आते हैं। वैसे ही कहीं प्रवचन में बैठे हों आप, कथा सुनने जाते हैं आप, मंदिर जाते हैं आप, तो फर्क दिखता है कि नहीं। इन जगहों पर और उस जगह पर आपको अपने अंदर कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ चीज आई है, ऐसा लगता है कि नहीं। और वो क्या है, मैं ये बता रहा हूँ कि आज की पोस्ट मैंने इसलिए डाली कि जब मुझे ये महसूस हुआ तो क्यों उसका लाभ। मैंने क्या कहा पोस्ट में कि वो बदकिस्मत हैं जो मंदिर के कार्यक्रम को अटेंड नहीं कर पा रहे। और ये ग्रुप में डाला कि पढ़ेंगे लोग, मेरा फर्ज है ये। जब मैंने वो आनंद को देखा है, चखा है, और आप में से भी कई जाते गए हैं वहाँ, 2 दिन से तो आ रहा है, उनने चखा। पर वो लोग जो रह गए, नहीं आ पाए, नहीं आ रहे हैं, क्या कहें उनको। मैंने यही कहा कि बदकिस्मत है बेचारे हैं कि नहीं आ पाए। भाई ये तो अपन ने कई बार ग्रुप में डाला है सूचना, तो पढ़ भी ली होगी सबने, किंतु नहीं आ पाए। उन पवित्र जगहों पर जाने से हमारी शुद्धि होती है, ये मैंने खुद महसूस किया है। और शुद्धि होती है तो जितनी शुद्धि होगी, आत्मशुद्धि होगी, उतना आत्मीयता, आपका आध्यात्मिकता, आपका धर्म, आपका सत्य बढ़ेगा, है। इसलिए ऐसी जगह पर ऐसे आयोजन किए जाते हैं। तो मुझे कल महसूस हुआ और मैंने यही सोचा कि आज के प्रवचन में आप लोगों को यही सुनाया जाए, है। हम तीर्थ क्यों जाते हैं,
دیکھیں آپ کہ ٹھیک ہے، ہم ان جگہوں پر جہاں ہمارے دماغ نیچے آ جاتا ہے، نیچ پرورتی کا بن جاتا ہے، وہاں تو ہم بہت جاتے ہیں، اکثر جاتے ہیں، چلو چائے پی لو ہوٹل میں بیٹھ کے۔ اب وہاں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، کوئی بہت پوچھ لوگ چائے پینے نہیں جاتے، وہی آپ ہوٹل میں بھوجن کرنے جاتے ہیں اور وہاں پر بھی ایسی ہوٹل میں جائیں جہاں نان ویج وغیرہ ملتا ہے، جہاں بیٹھ کے پیتے ہیں لوگ، فرق دکھتا ہے کہ نہیں؟ ایک ساتوکتا معلوم پڑتی ہے کہ یار یہاں اچھے بیٹھے ہیں، پر شانتی ہے یہاں۔ بازار میں گھومے کہ آشرم میں بیٹھے ہیں آپ، کتنا فرق دکھتا ہے، کیوں کہ وہاں کا واتاورن چارج ہو گیا، یوں کہنا جیسے بیٹری چارج ہوتی ہے، ڈسچارج بھی ہوتی ہے، دیکھنا بیٹری ڈسچارج بھی ہوتی ہے اور چارج بھی ہوتی ہے۔ ڈسچارج جہاں اس کا کرنٹ خرچ ہوتا ہے بیٹری کا، وہاں وہ ڈسچارج ہوتی ہے۔ آپ کا موبائل روز چارج کرنا پڑتا ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں کرنا پڑتا؟ اس لیے کہ بیٹری ڈسچارج ہو گئی۔ کیوں ڈسچارج ہوئی؟ آج 6 گھنٹے تک کنٹینیوس چلا، نرنتر موبائل چالو رہا، تو جہاں 12 گھنٹے میں بیٹری ڈاؤن ہونا تھی وہاں 6 گھنٹے میں ڈاؤن ہو گئی۔ دیکھیے یعنی کرنٹ خرچہ زیادہ ہوا۔ اب ایسی جگہ پر جہاں نکاراتمکتا ہے، جہاں نیگیٹیوٹی ہے، وہاں پر آپ کی بیٹری ڈسچارج ہوتی ہے، وہاں پر آپ کا جو شکتی ہے وہ جو گڈھا ہے نکاراتمکتا کا وہ بھرتا ہے، اور وہ بھرتا ہے تو آپ کی بیٹری ڈسچارج ہوتی ہے۔ اور جہاں چارج کی ہوئی ہے، چارجنگ کی جگہ ہے، وہاں جائے تو بیٹری چارج ہوتی ہے۔ اب ایک تو آپ ایسے پروچن سننے جا رہے ہیں جو ستیہ کے لگ بھگ قریب ہیں، ستیہ کے اندر ہی رہتے ہیں، ایسے پروچن سن رہے ہیں، ایسے ویکتی سے سن رہے ہیں۔ دوسرا پھر ایسے جو پہلے سے چارج ہے۔ اب بتائیے 100 سال پرانا مندر ہوگا، یدی 100 سال پرانا مندر ہے تو وہاں بھکت لوگ کب سے آ رہے ہیں؟ 100 سال سے۔ اور وہ جو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، جو لوگ دراچاری ہیں، ان کے بنسپت تو مندر کبھی جاتے ہیں۔ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کی بیٹری خرچ بھی ہو اور چارج بھی ہو تو بھی دیر لگتی، مگر جہاں چارجنگ زیادہ ہے اور ڈسچارجنگ کم ہے وہاں، اب مندر میں دراچاری کم ہی جاتے ہو، سداچاری کچھ تو زیادہ جاتے ہی ہوں گے، تو سمجھیے کہ 100 سال تک لگاتار نرنتر، بھائی 24 گھنٹے مندر کھلا ہے ابھی تو 24 گھنٹے آدمی چلو یار بھگوان کے درشن کر لیں، چلو یار سر جھکایا ہے وہاں، سدبدھی آئی نا اس کو تھوڑی ہے۔ اب اسی بدھی سے وہ اندر گیا، وہاں جا کے وہ تھوڑا تو آپ لوگ گئے، سبھی مندر جاتے ہیں، وہاں جا کے تھوڑا آپ کو لگتا کہ یار بھگوان کے دربار میں آ گئے ہیں، تو دراچاری سے دراچاری بھی یدی ہے تو بھی سدوچار تھوڑا سا تو آ ہی جاتا، چلو اپن مندر میں کھڑے ہیں بھگوان کے، ایسی بات نہیں سوچنا چاہیے۔ اب ایسے لوگ لگاتار 100 برس سے آتے رہے ہوں اور بھیڑ کی بھیڑ آتی رہی ہوں، وہ جگہ کتنی چارج ہوئی ہوگی۔ میں یہاں سمادھی کیوں بنوانے کی سوچ رہا ہوں، کیوں کہتا ہوں کہ ایک تو یہاں
بھلے آپ کتنے بھی برے کام کر کے آنے والا آتا ہو، کنتو یہاں آنے کے بعد بجائے وہاں کے یہاں کچھ تو شدھتا ہے اس کی، اور وہ سب شدھتا اتنے برسوں سے، کم سے کم 22 برس تو ہو گئے اس آشرم کو بنا ہے۔ 22 برس میں بیڑی سگریٹ نہیں پین دیتے اپن یہاں، دارو پینے والوں کو اندر نہیں آن دیتے۔ اب سوچیے آپ کی اتنی زمین یہ 22 سال میں کتنی چارج ہوئی ہوگی ہے۔ پھر اپن یہیں سمادھی بنانا چاہتے ہیں، دیکھنا وہ آدمی بیٹھے گا سمادھی میں، وہ اس کو سمادھی دی جائے گی جو 22 سال سے پروچن کر رہا ہے۔ دیکھنا لوگ سن رہے ہیں وہاں تک تو الگ ہے، پر جو کر رہا ہے پروچن اس نے کہاں تک کا، اس نے کہاں تک کا وچار آیا ہوگا۔ جہاں روز پروچن ہوتے ہیں، گھنٹہ بھر روز، آدھا گھنٹہ روز، اور میں نے جہاں سے دیکھا، میں آیا ہوں، میرے خیال سے یہاں کوئی ایک بھی برا کام شاید نہیں ہوا 22 سال سے ہیں۔ وہ برے کام بیٹری ڈسچارج کرنے والے ہیں، اچھے کام بیٹری کو چارج کرنے والے ہیں۔ 22 سال سے آپ بھی آتے ہیں، بھلے کتنے بھی دراچاری ہوں، مگر یہاں خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یار اب پی لیے تھوڑی، اب نہیں جائیں آواز میں۔ ابھی ایک آیا تھا وقت، بہت بڑا وقت ہے، 10-15 سال پہلے نام لیا ہو، اور آج بھی اتنا وقت ہے، خوب پیتا، بلکہ 24 گھنٹہ پیے ہی رہتا۔ بہت کم عمر کا لڑکا ہے، شادی بھی شاید نہیں ہوئی ہے، 30 ایک سال کا ہوگا، 32 سال 35 سال کا ہوگا۔ ہاں اب وہ کیا ہے کہ لگی تھی کو خوب پی، اور لگ گیا اس کو کہیں کہ آدمی مہاراج کے ہاتھ سے درشن کرو، کئی سال سے نہیں بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا اس کو 5-7 سال سے، تو آ گیا وہ گیٹ پہ، وہ تو کئی بار آیا ہوا مگر اندر نہیں آیا۔ یہ بہن گئی تو بولے بھیا ایک پی کے آئے ہو تم، میرے کو دکھ رہا ہے یہاں مت آؤ، یہاں نہیں آنے دیتے پینے کے، لکھا ہوا ہے۔ بول میرے کو معلوم ہے، میرے کو یہ سب معلوم ہے، میں آ بھی نہیں رہا ہوں، مگر مجھے گرو جی کے درشن کرنا ہے، کہہ دو وہیں کھڑے ہو جائیں گے گرو جی، اور میں یہاں سے درشن کر کے چلا جاؤں گا۔ دیکھیے اتنی پینے کے بعد بھی وہ کیسی بات کر رہا ہے، وہ نہیں ہے اس کے، بالکل بھی ادنڈتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ کیا اب وہ بہت بات کر رہے ہیں، ہم یہیں بیٹھے ہوں، 3-4 دن بیٹھے تھے، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کیا بات کیا ہے یار، تم ادھر ہی بحث کر رہا ہو۔ ارے بولے ایک پینے والا آ گیا پیا ہوا، تو میں نے کیا کہتا ہے، وہ بولے کہتا ہے کہ میں یہیں سے درشن کر لوں گا، گرو جی کہو کہ باہر آ جائے گیٹ کے۔ میں نے کہا آ جاتا ہوں، تو میں گیٹ سے باہر کھڑا ہو گیا، اس نے درشن کر لیے خوب اچھے سے، وہیں سے اس نے پیر ایر پڑھ لیے، گرو جی کبھی یہاں تک آ جاؤ گیٹ تک، میں گیٹ کے اندر نہیں آؤں گا، یہاں تک کبھی آ جاؤ تو میں پیر چھو لوں۔ میں نے کہا یار اتنے پیے اس کے پیٹ میں ہے پر یہ اتنی شردھا سے کہہ رہا ہے، میں نے کہا چلوں یہاں، اور میں گیا وہاں، گیٹ کھول کے گیٹ پہ ہی وہ لیٹ گیا، اور لیٹ کے پیر چوم گیا۔ میں نے کہا دیکھو آپ اس کی شردھا دیکھ لو، آج بھی اتنا پینے کے بعد بھی، اتنے دن کے پیے ہوا بھی، اور یہ میرے لیے شردھا ہے ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ پھر ایک گرو کے لیے جس اور اس نے کئی لوگوں کو، ایسے ایسے لوگوں کو بھیجا ہے، جو وہ چھوڑیاں میرے سے بات کرتی ہے، دو ہے، وہ 1-2 بار ہی آئی ہے یہاں، نام لیے ہیں، ایک نے تو، ایک بہن نے تو نام بھی نہیں لیا، پر اتنی گیانی ہے وہ، اور ان کو اس نے ہی بھیجا، ان کی رشتے دار ہے، اس نے ہی بھیجا اس، اور وہ اتنی گیانی چھوڑی ہے، میں نے کہا یار اتنے گیانی لوگوں کا رشتے دار ہے، اور یہ اتنی اچھی بات کر رہا ہے، اور اتنے اچھے لوگوں کے سمپرک میں ہے، اور اس نے یہاں بھی آ کے اتنے پینے کے بعد بھی کوئی ادنڈتا نہیں ہے، اس نے پیر پڑھ لیے اور
اٹھ کے میں نے کہا بس جا. بولا ہاں گرو جی جا رہا ہوں. پہلے تو اس نے جاتا سے داڑھی واڑی بڑھا رکھی، آج کل فیشن بھی ہے. میں نے پہچانا بھی نہیں. میں نے کہا تو کون ہے؟ ارے بھائی میں نے نہیں پہچانا. بول نہیں پہچانا؟ ارے میں نے کہا پہچان لیا، تو جتیندر ہے. بولا ہاں میں وہی ہوں. تو بتائیے آپ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی جگہ بڑی بہتپور ہوتی ہے. اور میں نے وہی لکھا ہے، لکھا بڑی گھٹیا بھاشا میں ہے. لوگوں کو لگے گا کہ ایسا کیا آج کے پروچن میں جو ہم نہیں گئے تو بدقسمت ہو گئے ہے. مگر واستو میں مجھے لگا، میں نے انوبھو کیا کہ پروچن تو یہاں بھی کر رہا ہوں، روز کر رہا ہوں، کنتو جو پروچن میرے وہاں نکلتے ہیں یہاں بھی میں نہیں کرتا پروچن. کہاں سے لاؤ اتنا وشے؟ پہلی بات تو جس وشے پر بات کرنا ہے وہ وشے کہاں سے لاؤتے ہیں؟ روز ایک نیا وشے ہے اور پھر اس پہ اتنا بولنا. تو یہ واستو میں اترتا آتا ادھر سے آتا، اسی ٹائم یاد آ جاتا پروچن کہ آج اس وشے پہ دینا. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کئی بار، آپ بتا نہیں پاتے ہیں، جبکہ مہینے 6 مہینے میں ایک بار پوچھتا ہوں. آپ وشے نہیں بتا پاتے جبکہ ضرورت آپ کی ہے کہ کیا چاہیے، کیا سننا چاہیے اپنے کو. آج یہ وشے آپ کا ہے تو آپ کو وشے بتانا چاہیے، پر نہیں بتا پاتے. اب میں روز ڈھونڈ کے لاتا ہوں، کہاں سے لا پاتا ہوں؟ میرے بس کا ہے کیا؟ اور بس کا تھا یہ سب چیزیں سوچے آپ. تو میں جب ادھر آیا تب میری عمر 49 سال تھی. اب 49 سال کی عمر تک بھی آدمی تو وہی جو یہاں آیا وہی آدمی تو ادھر بھی تھا. ادھر تو کبھی 1 منٹ کے پروچن نہیں دے پاتے. ابھی بھی میرے اتنے پڑھے لکھے لوگ بھی آتے ہیں، ان کو کہیں اپن پروچن کرنے کو دیتے ہیں یہاں موقع، اپن ہر کارکرم میں دیتے ہیں. آپ سب نے بولا، آپ سب بولتے ہیں، مگر کتنی دیر بول پاتے ہیں؟ 1 منٹ بولنا کٹھن پڑتا ہے، 1 منٹ ہے. اور یہاں 60 منٹ بولتے ہیں، 60 سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. وہ بولے ہی چلے جا رہے ہیں اسی وشے پر. یہ سب میرے بس کی بات ہے کیا؟ اور بس کی بات بھی ہے ابھی تو 50 سال میں بھی تو یہی آدمی تھا، تب کیوں نہیں بول پایا؟ اس پوترتا کے آنے پر، اس جان گرنتھی کے کھلنے پر ہی یہ بات سمبھو ہے. ہر کوئی کے بس کا نہیں ہے. اور اس میں یہ واتاورن، یہ پرستھتیاں، یہ بہت مہتو کرتی ہے. کل ہی ادھر سے آیا تو میں نے کہا کہ پروچن بھی ان کے اوپر ہوتے ہیں جو سامنے بیٹھے جو سن رہے ہیں. ابھی بھی ان کی بھی یاد آتی ہے پروچن کرتے کرتے بھی، جو پروچن گھر بیٹھے سن رہے ہیں. لائیو کرتے ہیں اپن یا اس کو اپن ریکارڈ کر کے پہنچاتے ہیں تو ان کا بھی خیال رہتا ہے جو یہاں نہیں ہے بھلے مگر سن تو رہے ہیں. تو خیال رہتا ہے کون کہاں سن رہا ہوگا، اس کے استر کا پروچن اپنے آپ نکلتا ہے. تو سننے والے بھی وہ ڈھنگ کے جب ہوتے ہیں تو پروچن اس ڈھنگ کا نکلتا ہے. اب ایک دم نئے نئے آ جائے جن نے اس میں کا کبھی نہیں سنا ہو، ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے سننا کبھی، آپ کو لگے گا یار آج کا پروچن کوئی بہت گھٹیا قسم کا تھا. یوں سمجھ لو کہ یار کیا یہ تو اپن نے کئی بار سن لیا، اس میں مزہ ہی نہیں آیا. کوئی ایسی بات ہونا چاہیے جو آج کی نہیں تھی ہے. تو وہ بات، کیونکہ وہ ایسے لوگ زیادہ بیٹھے تھے، ویسی بات نکلی. تو پربھاوت کرتی ہے پرستھتیاں، پرستھتیاں، جگہ، استھان، سب سننے والے کیسے ہیں یہ سب کرتے ہیں. تو ہم کو یہ دھیان رکھ کے
देखिए, मैंने इस वजह से वो लिखा है कि वो बदकिस्मत लोग हैं जो मंदिर में बेचारे सोच के भी नहीं आ पाते। कई लोग हैं, कई ने सोचा होगा करे चलेंगे आज तो, मगर आ जाते, गृहस्थी में बहुत काम है, नहीं आ पाते। तो बदकिस्मत हुआ कि नहीं भाई, किस्मत ने आड़ा आ गया। ऐसे है मेरे यहाँ आने वाले लोग ही बेचारे लाख कोशिश करते हैं, यहाँ रहने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जितना आपके अंदर भाव है यहाँ आने का, उतना ही प्रकृति आपको रोकती भी है। मैं सुनता हूँ कई लोग ऐसे हैं जो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहते, किंतु महीनों नहीं आ पाते बेचारे। बोलो, वो उनसे बात करता हूँ, मैं कहता हूँ क्या हो गया तुमको, तो कहते हैं गुरु जी हम बहुत बढ़िया रहते हैं, सब बात बढ़िया, पर जिस दिन वहाँ आना हो सोच ले कि इस दिन तो जाएंगे ही जाएंगे, उस दिन जरूर कोई ऐसी दिक्कत आती है कि हम जा नहीं पाते। यही पाप पुण्य है मेरे भाई बहनों, पाप आड़े आ जाते हैं, आपके पूर्व कर्म आड़े आते हैं, कर्म अच्छे नहीं है। मैं कई बार कह देता हूँ, कईयों को व्यक्तिगत कह देता हूँ कि बेचारे क्या करें, वो जो उनने कर्म किए हैं, अच्छे कर्म नहीं थे, वो आड़े आते हैं ऐसी जगह जाने में, ऐसी बात जाने में, ऐसा। और दूसरी तरफ ये देखना, यही नहीं, दूसरी तरफ ये भी है कि बुरे से बुरा दुराचारी मनुष्य भी पहुंच जाता। क्यों? कि कभी कभी उसके पुण्य उदय होते हैं, कई जन्मों के कर्म हैं। आज अपन यहाँ इसकी चर्चा कर रहे हैं ज्ञान की, ये एक दिन का नहीं है, हमारी 84 लाख योनियों के कर्मों का फल है कि आज हम बैठ के सीधी सीधी उस ब्रह्म के बारे में ब्रह्म चर्चा सुनते हैं। और सुनते हैं का अर्थ क्या, ये इतने लोग बैठे हैं, इतने सुनने वाले हैं, मगर बोला तो एक ही जा रहा, सुनना भाई, बोलने वाला एक, बात एक ही निकल रही है। एक समय पे तो एक ही बोल पाएगा एक आदमी, वो ही निकल रही है, किंतु सुन ये एक नहीं रहे। जितने लोग बैठे हैं उतने अपने अपने स्तर से सुन रहे हैं, कोई का स्तर कहाँ है, कोई का स्तर कहाँ है। जिसका स्तर जहाँ है उसने उतनी उस बात को उतनी उतनी समझी है, जितना समझ में आया उतना सुन पाया है, नहीं तो बेकार गया। तो अब सबके स्तर तो बराबर नहीं बुद्धि के, है क्या? नहीं, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। तो सुनना भी उस ढंग का हो रहा है, तो प्रभाव पड़ा कि नहीं, परिस्थिति का प्रभाव पड़ा कि नहीं। यही प्रभाव पुण्य कर्म क्यों करते हैं, पाप कर्म क्यों नहीं करना चाहिए, इसलिए कि फिर ऐसी जगह जाने में, ऐसी बात सुनने में, ऐसे गुरु के प्रवचन सुनने में, ऐसा उस सत्य की तरफ चलने में अड़चन आती है। ये बात नहीं सुनाई देती है, नई बात सुनाई देती। तो ये उस स्तर पर पहुँचे हम, तो यदि हमने कर्म, इसलिए तो कहते हैं कर्म सुधार ले, है, कर्म सुधार ले तो अपने आप ही पहुँच जाते हैं। अभी भी मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और कई बार कहता हूँ कि यहाँ आना या यहाँ रह जाना, इस तरह से हार फूल पहन के और आप लोगों को उपदेश देना, ज्ञान की बात समझाना, आप लोग उच्च से उच्च कुल के भी होंगे, कहीं के कोई भगत के बच्चे भी होंगे, कोई भक्तिवान लोगों के घर के बच्चे भी होंगे आप लोग, हैं, और उन लोगों का ऐसा छोटा सा आदमी, निकृष्टतम नीच आदमी जिसने नीच कर्म किए, 50 साल की उम्र तक किए हैं, वो आप लोगों को भगवान की वाणी सुना रहा है।
وہ آپ لوگوں کو پروچن کر رہا ہے، آپ کو سداچار سکھا رہا ہے، یہ بھی کوئی پنیہ پچھلے جنموں کے ادے ہوئے ہیں، نہیں تو سب اسی جنم میں اچھے کام کرے ہوں ایسا تو نہیں، تو وہ روکتے ہیں۔ تو جتنا جتنا ہم اپنے کرموں کو سدھار لیں گے، ابھی بھی اچھے کرم پاپ کو کاٹتے ہیں، ستکاریہ سداچار آپ کے جو پچھلے کرم برے کرم ہیں، دراچاری کرم ہے، ان کو کاٹتے ہیں، اور جو بھلائی کی ہے ان بھلائی سے وہ جو بیٹری چارج ہوئی ہے اس سے وہ ڈسچارج ہونا کم ہوتا چلا جائے گا۔ ادھر چارجنگ بڑھا دیں اور ڈسچارجنگ گھٹا دیں آپ تو بیٹری جلدی چارج ہو جائے گی ہے۔ تو وہ جو کرم ہمارے دراچار کے پورے پورے پاپ کے کرم ہیں، پاپ کرم ہیں، برے کرم ہیں، وہ ہماری بیٹری کو ڈسچارج کرتے ہیں۔ وہ ایسی جگہ آڑے آتی، پھر اپن کہتے ہیں کچھ بھی کرو یار، میں نے لاکھ کوشش کر رہا ہوں پر میں نہیں جا پاتا۔ کیوں نہیں جا پاتا؟ اس لیے کہ بیٹری وہاں ڈسچارج ہے تیری، چارج ہو تو ایسی جگہ پہنچے، اور وہ چارج ہوتی ستکاریوں سے۔ ستکرم کرے گا، دراچار کی کمی آئے گی، پنیہ بڑھے گا تو ایسی جگہ پہنچے گا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے کرم سدھاریں ہیں؟ ایسے کرم میں اور پڑھیں گے تو اور نہیں پہنچ پائیں گے، جتنا بڑھیں گے اتنا۔ اب بتائیے، میرے کو 26 سال ہو گئے ادھر، اس کے بعد بھی آج بھی ایسا لگتا ہے کہ جتنا کر رہا ہوں یہ بہت کم ہے، اور ایسا نہیں ہے پورے 26 سالوں میں۔ سوچیے آپ، پورے 26 سالوں میں یہی کیا، اس کے سوا کچھ نہیں کیا، مگر آج بھی ایسا لگتا ہے کہ بہت کم کیا، اور گنجائش تھی۔ اب گنجائش بھائی 24 گھنٹے ہی تو ہے آدمی کے پاس، سب کے پاس۔ بھائی ایک دن میں کیا ہوتا ہے، ایک دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اب 24 گھنٹے میرے پاس ہے، 24 گھنٹے آپ کے پاس ہے، مگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں 24 گھنٹے کے 24 گھنٹے کر رہا ہوں، ابھی 26 سال سے 24 گھنٹے پورا سم لگا ہوں، مگر پھر بھی لگتا یہی ہے کہ کچھ نہیں کرا، کم کرا، اور زیادہ کر سکتے تھے۔ دیکھیے اب جیسے میں 2 گھنٹے دھیان کرتا ہے، ایک دن میں 2 گھنٹے دھیان کرتا، اب بہت تھے، باقی اپنے کو بات کرنا، لوگ کو آتے ہیں ان سے بات کرنا بھی ضروری، باقی اب باغیچے میں کام کرنا بھی ضروری ہے، جھاڑو لگانا بھی ضروری، تن کی صفائی بھی ضروری، اس میں سے بھی آج میں 5 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے روز دھیان کرتا ہوں ہے۔ تو نکال سکا کہ نہیں؟ برے کام تو جب بھی نہیں کر رہا تھا، کنتو دھیان میں 2 گھنٹے ہی نکال پاتا تھا، اس کے پہلے 1 گھنٹہ ہی کر دیا تھا، کبھی آدھا گھنٹہ بھی کر دیا تھا۔ سوچیے آپ، حالانکہ چھوڑا نہیں میں نے کبھی، کنتو کبھی اتنا کم بھی ہو گیا تھا۔ ایک بار ایسا لگا کہ اب دھیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام چل جاتا ہے، تو کیوں کرے اپن ان کو بانٹیں، ان میں چلیں۔ پھر لگنے لگا کہ نہیں یار، اس سے بیٹری ڈسچارج ہوتی ہے، چارج کرنا ضروری ہے، اور اب تو اتنا لگنے لگا کہ جتنا کرو اتنا کم ہے۔ میں نے 8 بار کا نشچے کیا کہ 24 گھنٹے میں 8 بار بیٹھوں گا، مگر میں 10 10 بار بھی بیٹھتا ہوں۔ میں نے جس دن نشچے کیا تھا وہ کیا تھا کہ آدھا گھنٹہ 8 بار بیٹھوں گا، مگر اس دن سے ہی آج تک آدھا گھنٹہ کبھی مشکل سے، کبھی دن کسی دن میں 1 آدھ بار آدھا گھنٹہ کا ہوتا ہے، باقی تو سب کوئی 35 منٹ، کوئی 40 منٹ، کوئی 45 منٹ، کوئی 50 منٹ تک بھی ہوتے ہیں ایک بار بیٹھنے میں۔ سوچا، یعنی جتنا سوچا اس سے بھی زیادہ، تو بیٹری کتنی چارج ہو رہی ہے، اور میں خود محسوس کرتا ہوں، آج میرے کو 3 مہینے پورے ہو گئے یہ دھیان بڑھا ہے، اور 3 مہینے میں
میرے کو خود کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان 3 مہینوں میں جتنا میں 26 سال میں نہیں بڑھ پایا تھا اتنا یہ 3 مہینے میں بڑھا ہے۔ یہ بھائی میرے ساتھ رہتی ہے، میں نے ان کو کبھی پرکھا نہیں، کبھی میں نے پریکشا نہیں لی، کبھی پوچھا بھی نہیں کہ تم کہاں چل رہی ہو، کتنی آگے بڑھی ہو، تم کو کیا محسوس ہوتا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے، کبھی نہیں پوچھا ہے۔ اور کبھی اس نے بتانے کی کوشش بھی کی ہوگی تو میں نے کہا کہ مت بتاؤ، کوئی ضرورت نہیں، مگر اس کے آچرن دیکھ کے ہی میں اس کے پیٹھ پیچھے، اس کے منہ پہ تو نہیں کری تعریف میں نے اتنی کبھی، مگر پیٹھ پیچھے میں نے ان لوگوں کو، جیسے آپ ان کی بہن ہیں، آپ ان کے رشتے دار ہیں، ان لوگوں کو میں نے کہا بہت فرق ہے، اور یہاں تک میں نے کہا اس کے پیٹھ پیچھے کہ میں نے نہیں دیکھا، آج کل میں نہیں دیکھتا کہ وہ ایک بھی جھوٹ بولتے ہو، کہ کسی طرح کی بےایمانی، لوگ کہ یہ میرے کو 2 پیسے مل جائے، یا موہ تھوڑا بہت ہے، اتنا نہیں ہے بالکل، مگر لوبھ، کرودھ، کام میں کچھ نہیں دیکھ رہا ہوں۔ کتنی بڑی پروگرس ہے یہ، کتنی بڑی انتی ہے یہ، بتائیے منوش کا کام، کرودھ، لوبھ، موہ اور اہنکار چلا جائے، وہ تو گیانی ہے ہی نا، کیا کمی پھر اس میں ہے؟ اور میں ایک بھی نہیں دیکھتا، میں نہیں دیکھتا، اور میں کہتا ہوں باقی لوگ، آپ لوگ آتے ہیں تو دیکھنا، آپ لوگ بتانا کبھی ہو تو اس میں کہ بھئی کتنا فرق پڑا، تو اتنا فرق ہوتا ہی ہے۔ وہ تو وہ کام جو چل رہے ہیں، آپ بیٹری چارج کر رہے ہیں، چارجر لگا رکھا ہے، جہاں چارجر لگا کہ بیٹری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، چارجر نہیں ہے تبھی تک کی دقت ہے، تو چارجر لگا، یہ آپ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں دیکھتا ہوں وہ کیسرے جی 1.5 سال سے آ رہے، روز دن بھر رہتے ہیں، کبھی میں نے نہیں پوچھا، میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ کہاں تک چل رہے ہو، کیا پروگرس ہوئی آپ کی، مگر دکھتا ہے۔ بتائیے آپ 12 گھنٹے رہتے ہیں، 10 گھنٹے رہتے ہیں، وہ 10 گھنٹے میں سے میں نے برائی نہیں دیکھی ہے، جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے، تو کیا کہنا چاہیے بتاؤ آپ، کیا کہنا چاہیے ایسے میں نے کبھی سدھارنے کی کوشش نہیں کی، کیا کروں میں 24 گھنٹہ جو بول رہا ہوں بولتا ہوں، ڈانٹ بھی دیتا ہوں، معافی بھی مانگ لیتا ہوں، کیونکہ بھائی جب تک مجھے پتا ہے مجھے کرودھ نہیں آتا، کنتو مجھے معلوم ہے کرودھ بھی بھگوان نے ایسے نہیں دیا، استعمال کرنا ہوتا ہے، کیونکہ کرودھ کا استعمال نہ کریں تو کارگر نہیں ہوتا، بات کون سی کیسے کہنا چاہیے، کبھی کبھی وہ ونمرتا سے کہنے کی ضرورت ہے، کبھی کبھی تھوڑا پیش میں آنے کی، زور سے بولنے کی بھی ضرورت ہے، جب تک سمجھ میں نہیں آتا آدمی کو کون سی بھاشا سمجھے گا، وہ بھاشا بولنا پڑتا ہے، تو تیش میں آ کے بھی بولتا ہوں، کرودھ کر کے بول دیتا ہوں، کیونکہ مجھے سمجھانا ہے بات، تو وہ تو کرتا ہوں، کنتو میں خود دیکھتا ہوں بھائی مجھے بھی دکھتا ہے کہ نہیں، آپ لوگ آتے ہیں، ہفتے میں 1 دن آتے ہیں، مہینے میں 1 دن آتے ہیں، 6 مہینے میں 1 دن آتے ہیں، آپ کو اپنا فرق بھی دکھتا ہی ہوگا، کنتو آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ملتے جلتے، ان کو بھی تو دکھتا ہوگا، مجھے بھی دکھتا ہی، مجھے نہیں دکھتا کیا ہے، اور بہت فرق دکھتا، بہت زیادہ فرق دکھتا، مگر گنجائش ابھی بہت فرق لانے کی، دیکھ کیوں کہ آخری سیڑھی کون سی ہے، بھگوان بننے کی، پہلی سیڑھی کون سی ہے، جانور رہنے کی، ہم سب جانور پیدا ہوئے ہیں، منوشیہ نہیں تھے،
मनुष्य जैसा कुछ नहीं था, देखिए पूरे जानवर जैसे। मगर आज कहाँ है? आज जानवर पना कम हुआ कि नहीं? मनुष्य पना आया कि नहीं? इंसानियत थोड़ी बहुत आई कि नहीं? देवत्व तो थोड़ा बहुत आया कि नहीं? और भगवानत्व भी आएगा है। कहाँ तक मैं सुनाता हूँ, आप लोगों को कई बार सुना है कि जानवर से यात्रा शुरू हुई हमारी और भगवान तक पहुँचने की यात्रा है। अब हम कितना आगे बढ़े, कितनी क्लास पास हो? 5 क्लासें हैं ये, हैं? कौन सी? जानवर से मनुष्य बन जाए, मनुष्य से इंसान बन जाए, इंसान से देवता बन जाए और देवता से भगवान बन जाए, है। तो ये आप सभी महसूस कर रहे होंगे कि आज आप किस पायदान पर खड़े हैं, कहाँ तक पहुँचे। दिखता है फर्क, दिखता है कि नहीं है? अब फर्क क्योंकि इतना होना है, कहाँ जानवर और कहाँ भगवान, इतना जब होना है तो फिर अब इतना होने के लिए भाई कुछ समय तो लगेगा। अब उतने ज़्यादा बैटरी भी खर्च होगी, है। उतने ज़्यादा हमको उसमें तल्लीनता भी लाना पड़ेगी, लगन भी लाना पड़ेगी। और जितना है ये आ रहे हैं हमारे यहाँ, महेश भाई आते हैं, मैं देख रहा हूँ जमीन आसमान का फर्क, बोलो, है। वो खुद अब किसी को कंपेल किया जा सकता है क्या? सोचिए आप, पहले कभी 2-4 दिन में एक बार आते थे, हैं? फिर रोज एक बार आने लगे, फिर एक दिन में 2 बार आने लगे, फिर अभी कुछ महीनों से एक दिन में 3 बार आते। और मैं जानता हूँ, उनने मैंने कहा ना, मैंने पूछा कभी, मैं पूछता तो ही नहीं, दिख जाता मेरे को, है। आज उनकी इच्छा कि मैं यहाँ से कभी जाऊँ नहीं, मगर मजबूरी है, गृहस्थ में बैठे हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, बाहर है, जायदाद है, सब चीज़ है, तो जाना पड़ता है। पर सोचिए आप, 3 बार एक दिन में, और वो भी कितनी कितनी देर, सुबह 5:30 बजे यहाँ जाते हैं तो करीब 7 बज जाते हैं, 1.5 घंटा। फिर 9:30 बजे आते हैं तो 11 बजे, लगभग 11, 11:30, 12 बज जाए तब तक। फिर 4 बजे आते हैं तो कम से कम 6:15, 6:30 बजता, 2-2.5 घंटे उधर है। इतना रहते हैं और फर्क कितना है? सोचिए आप, वो अपने में से ही है, आप में से ही है। आदमी को कितना क्रोध आता है। अब 6 घंटे हमारे साथ रोज रहते, मैंने उनका क्रोध नहीं देखा कभी। सोचिए आप, हैं? और ये सब थोड़ी कि लाते हैं या रोक सकते हैं, हम रोक थोड़ी सकते हैं। आता तो आता ही है, मगर नहीं आ रहा। क्यों? कि उतना आगे बढ़े हैं, उतनी बैटरी चार्ज हुई है कि क्रोध नहीं आता है, काम नहीं आता, काम क्रोध से दूर हुए हैं। तो इस प्रकार से ये प्रवचन रोज जब मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मिले, कहाँ तक पहुँचे। और आप जो कर रहे हो, जो भी जहाँ लगे हो, वो इतना आवश्यक नहीं मेरे बहनों भाई। कितना भी कर लें आप इंसान भी नहीं बन सकेंगे, मैं लिख के दे दूँ उससे। ये तो मैंने सुनाया है आप लोगों को कि इंसान क्या होता, मनुष्य क्या होता, जानवर क्या होता, देवता क्या होता और भगवान क्या होता है। ये 5 सीढ़ियाँ बना रखी मैंने, कोई शास्त्र में नहीं पढ़ा हमने। और 5 सीढ़ियों में से कितना भी आप उधर बढ़ लें ग्रह कर संसार में, किंतु तीसरी तक भी थोड़ा बहुत पहुँचते हैं। इंसानियत भी पूरी नहीं आ सकती उधर। जितना संसारी हो गए उतने मनुष्य भी कम रहोगे, जानवर पना ही ज़्यादा रहेगा। तो क्यों ना हम भगवान पाने की तरफ चले, क्यों ना इस तरफ चले हम, ठीक है। तो आज शाम को भी 7:15 बजे
मंदिर में कार्यक्रम है। आज आखिरी दिन है, सोमवार है, गीता जयंती का। तो सब लोग घर गृहस्थी परिवार सहित पधारें और इष्ट मित्रों को भी बताएं कि भैया चलना चाहिए। नहीं खवाएगा फिर ले लूँगा, कटा हुआ दे देना।